جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو ایک بار پھر کل کے فیصلے کی مبارکباد، جو توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی ہوئی اور ضمانت ملی، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ لیکن افسوس اس چیز کا کہ اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ایک ایسے کیس میں جس میں کوئی صداقت نہیں تھی، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ ہم ایک نسل جوان ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان چیزوں پہ کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی سیاسی بات سے آپ ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی اس پہ سوال نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور ارب پتی لوگ سب ٹرسٹ کرتے ہیں، اور تبھی یہ شوکت خانم، تبھی نمل چل رہا ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے عمران خان صاحب کی ایک گیدرنگ 2-3 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے جمع ہوتے تھے۔ ایک ایسے شخص پہ توشہ خانہ کے الزامات لگا دینا، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے نہیں، ہم قومی حمیت کی اور قومی غیرت کی توہین کر رہے ہیں۔ کہ کیا پاکستانی خدا نخواستہ ناسمجھ لوگ ہیں جو ایسے شخص پہ اعتماد کرتے تھے؟ نہیں، پاکستانیوں نے صحیح جانا تھا۔ جس شخص پہ پاکستانیوں نے اعتماد کیا ہے اس شخص نے کبھی پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دیا، چاہے وہ عبدالستار ایدھی صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوں، یا چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں۔ اب کل کی ایک خوشخبری آئی، آج اب سائفر کیس ہے۔ سائفر کیس کی تمام پروسیڈنگ چل رہی ہے، چونکہ سب جوڈس ہے۔ میں انٹرنل ڈسکشن پہ نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جھوٹ کا پلندہ عمران خان صاحب کے خلاف تیار کیا گیا، اور آہستہ آہستہ روز بروز وہ پلندہ بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب سائفر کیس سے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی سائفر کیس سے باعزت بری ہوں گے۔ مت بھولیے یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے جس نے کبھی پاکستان کے مفاد پہ سودے بازی نہیں کی، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو یا وہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو۔ عمران خان صاحب اپنے ساتھ ٹیم میں ایسے لوگ رکھتا ہی نہیں ہے جو قوم کی غیرت پہ، حمیت پہ سودے بازی کریں۔ انشاءاللہ یہاں سے وہ بری ہوں گے۔ تیسری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، سو موٹو نوٹس لیا۔ آج خان صاحب کی طرف سے بھی اڈیالہ سے خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کو، یہ بینچ، یہ جو کمیشن کی طرف بات وہ بھیج رہے تھے، اس کے برخلاف جو سو موٹو نوٹس لیا اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن بہتر ہوتا کہ فل بینچ ہو، لیکن کم از کم اس کمیشن سے بہتر ہے۔ یہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کمیشن کی طرف اس کو بھیجا ہی کیوں گیا؟ وہ شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، بے شک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن جب وہ 6 جج حضرات کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس وقت میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھے، تو ان کی کورٹ میں آپ بال کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اب ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ کے نیچے، سپریم کورٹ میں جو اب انویسٹیگیشن ہوگی اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور آئندہ سے کبھی کوئی جرت نہیں کر سکے گا کہ محترم جو سپیریئر جوڈیشری ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ، کبھی بھی کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ان معزز جج صاحبان کو یا تھریٹ کرے یا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے۔ اور چند کالی بھیڑیں ہیں جو ان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز جو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی حق کی پتہ ہوگی، اور جو کیسز ہیں، جو سائفر کیس ہو آپ کا، چاہے وہ عدت کا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانے کا کیس ہو، حکومت کے کیسز جو ہے وہ سب کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، اور یہ چیز دن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ سب کے ساتھ جھوٹے کیسز تھے اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہمیں تو صرف